ہے میرا نام علی اصغر، میں علی ابن حسین ابن علی، سن میں چھوٹا ہوں سخاوت ہے میری سب سے بڑی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی فائٹ کی ویڈیوز میں خوش آمدید۔ 10 محرم الحرام کی شب امام حسین علیہ السلام ام رباب کے خیمے کے پاس سے گزرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جناب ام رباب اپنے 6 مہینے کے علی اصغر کو گود میں لیے رو رہی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام خیمے میں داخل ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ام رباب کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ ام رباب فرمانے لگی، مولا مجھے اپنی قسمت پر رونا آ رہا ہے۔ صبح جب میدان میں جانے کا وقت آئے گا، سب کی مائیں اپنے اپنے بچوں کو تیار کر کے کربلا کی طرف روانہ کریں گی۔ ام لیلہ علی اکبر کو قربان کریں گی، بی بی زینب اون محمد کو پیش کریں گی، قاسم کی ماں اسے تیار کر کے بھیجیں گی، اور یہ سب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے دربار میں سرخ روح ہو جائیں گی۔ مگر مولا میں کتنی بد نصیب ہوں، میں کسی کو بھی تیار کر کے کربلا نہیں بھیجوں گی۔ میرا علی اصغر تو صرف 6 ماہ کا ہے، میں کسے قربان کروں گی؟ یہ سن کر امام حسین علیہ السلام رونے لگے اور خیمے سے باہر آ گئے۔ عاشور کے دن جب علی اصغر پیاس سے تڑپ رہے تھے، امام حسین علیہ السلام ام رباب کے خیمے میں تشریف لائے اور فرمایا، ام رباب تمہارے بیٹے علی اصغر کو میدان میں لے جاؤں؟ ام رباب کہنے لگی، جی مولا بالکل لے جائیے۔ اور پھر ام رباب نے شہزادہ علی اصغر کو امام حسین علیہ السلام کی گود میں دے دیا۔ امام حسین علیہ السلام شہزادہ علی اصغر کو لے کر خیمے سے باہر آئے تو ام رباب بھی آ گئیں اور کہا، مولا ایک پل کے لیے علی اصغر کو میری گود میں دیجیے۔ امام حسین نے فرمایا، کیا ہوا رباب، کیا دل نہیں کر رہا بیٹے کو بھیجنے کا؟ ام رباب بولی، نہیں مولا، بس چند لمحے اسے خیمے میں لے کر جانا چاہتی ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کو ام رباب کی گود میں دیا۔ امام حسین علیہ السلام خیمے کے باہر انتظار کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد ام رباب شہزادہ علی اصغر کو لے کر خیمے سے باہر آئیں۔ امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ علی اصغر کو نیا کرتا زیب تن کروایا ہے، آنکھوں میں سرما لگایا ہے، اور کہا کہ اب لے جائیں۔ امام حسین علیہ السلام شہزادہ علی اصغر کو لے کر خیمے سے باہر آئے اور دریا کی طرف لے گئے۔ وہاں جا کر سپاہیوں سے کہا کہ یہ دیکھو، یہ 6 ماہ کا بچہ ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ تم ایسا کرو، اس کو پانی پلا دو۔ عقیدتوں کے گوہر رولنا بھی آتا ہے، در نجات مجھے کھولنا بھی آتا ہے۔ بتا دیا علی اصغر نے آق مقتل میں بے زباں ہوں مگر بولنا بھی آتا ہے۔ جب یزیدی لشکر نے پانی نہ پلایا تو امام حسین علیہ السلام نے ان سے ایک مکالمہ کیا اور کہا، علی اصغر، ان کو میری بات پر یقین نہیں آ رہا، تم خود انہیں بتاؤ کہ تمہارا گلا کس قدر خشک ہے۔ علی اصغر نے اپنی زبان باہر نکالی تو ان کی زبان بے حد خشک تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کے چہرے کا رخ یزیدی فوج کی طرف کیا۔ مورخین لکھتے ہیں یہ وقت تھا کہ جب یزیدی لشکر کے سپاہی بھی رونے لگے۔ کچھ نے لکھا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے یزیدی لشکر سے کہا کہ علی اصغر کو پانی پلا دو تو یزیدی لشکر نے کہا کہ اسے خود بولنے کو کہو۔ تمام سپاہیوں نے دیکھا کہ اللہ کے حکم سے شہزادہ علی اصغر بولنے لگے، اور اس بات سے تمام یزیدی لشکر رونے لگے اور تڑپ اٹھے۔ عمر بن سعد نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ پریشان ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم کو یہ لگتا ہے کہ میں اس بچے کے بہانے خود پانی پی لوں گا تو یہ لو، میں اس کو یہاں لٹا دیتا ہوں، تم خود اسے پانی پلا دو۔ عمر بن سعد نے اپنے لشکر کے سب سے بڑے تیر انداز کو بلایا اور اسے کہا کہ علی اصغر کو تیر مارو۔ اس نے تیر مارنے کے لیے نشانہ لیا۔ جیسے ہی وہ تیر چلانے لگا تو تیر کمان سے نکل کر نیچے گر گیا۔ اس نے پھر نشانہ لیا تو پھر ایسا ہی ہوا، 3 بار ایسا ہی ہوا۔ عمر بن سعد نے کہا، خرملا تو نے تو بڑے بڑے پہلوانوں کو بچھاڑ دیا ہے، تو اس 6 ماہ کے بچے کا نشانہ نہیں لے پا رہا۔ آخر کار اس نے نشانہ لیا اور تیر سیدھا علی اصغر کے نازک حلق سے گزر کر
امام حسین علیہ السلام کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ شبیر نے اس چاند کو ہاتھوں میں اٹھایا، چلے سے کماندار نے وہاں تیر ملایا، خم ہو کر اسے مثل کما شہ نے بچایا، مانند اجل و ناو کے تیرے ستم آیا۔ شبیر چھپاتے رہے نازوں کے پلے کو، بازو پہ لگا توڑ کے ننھے سے گلے کو۔ اس تیر کے 3 منہ تھے۔ یہ وہ تیر تھا جو جانوروں کے شکار کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کا وزن شہزادہ علی اصغر کے وزن سے زیادہ اور لمبائی میں بھی شہزادہ علی اصغر سے بڑا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کو اپنی گود میں لیا اور تیر نکالنے کی کوشش کی تو علی اصغر تڑپ اٹھے۔ امام حسین علیہ السلام نے انہیں ریت پر لٹایا اور کہا، تم شیر خدا علی کے پوتے ہو، بیٹا صبر سے کام لو۔ یہ کہہ کے امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کو ریت پر رکھا۔ اور زور سے تیر کھینچا تو تیر کے ساتھ ہی آپ کی جان نکل گئی۔ لٹا کے اکبر و اصغر حسین کہنے لگے، خدا کے دین تجھے زندگی مبارک ہو۔ بعض جگہ پر آتا ہے کہ جب شہزادہ علی اصغر کا خون امام حسین علیہ السلام نے آسمان کی طرف پھینکنا چاہا تو آسمان تڑپ اٹھا اور کہا، مولا ایسا مت کیجیے، اگر ایسا ہوا تو میں قیامت تک برسوں گا نہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے خون کو زمین پر پھینکنا چاہا تو زمین تڑپ اٹھی اور کہا، مولا ایسا مت کریے، اگر ایسا ہوا تو قیامت تک میں اناج نہیں اگاؤں گی۔ تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے شہزادے علی اصغر کا خون اپنی داڑھی پر ملا۔ امام حسین علیہ السلام نے شہزادہ علی اصغر کی لاش اٹھائی اور ام رباب کے خیمے کی طرف روانہ ہوئے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام 7 مرتبہ خیمے کے پاس گئے اور 7 مرتبہ واپس پلٹ آئے۔ پھر آپ واپس گئے اور تلوار سے شہزادہ علی اصغر کی قبر کھودی اور انہیں دفن کیا، چھپا کے ریت میں اصغر کے نرم چہرے کو، خدا ہی جانے کہ کتنا حسین روئے تھے۔ جب آپ تدفین کر کے خیمے کی جانب روانہ ہوئے تو بی بی سکینہ باہر کی جانب کھڑی تھیں۔ کہنے لگی، امی جان، انہوں نے اصغر کو بھی مار ڈالا۔ ام رباب نے پوچھا، سکینہ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ سکینہ بولی، بابا جان کو آتے ہوئے دیکھا ہے، جب گئے تھے تو علی اصغر ان کے سینے کے ساتھ لگے ہوئے تھے، لیکن اب حال ہی ہاتھ خیمے کی جانب آ رہے ہیں۔ اس طرح ظالم یزیدی لشکر نے ننھے علی اصغر کو بھی شہید کر دیا۔ میدان کربلا میں تمام شہداء کی شہادت کے بعد جب شمر لئیں شہداء کے سر کاٹ کے لایا، شہداء کے سروں کو پسر سعد نے دیکھا، سر اصغر معصوم کا موجود نہیں تھا، یہ کہتے ہوئے شمر کو پاس اپنے بلایا، حاکم مجھے بخشے گا نہیں تجھ کو خبر ہے، جا ڈھونڈ سر اصغر معصوم کہاں ہے، تاریخ میں اس ظلم کا ملتا ہے حوالہ، ظالم نے لحد کھود کے اصغر کو نکالا، سر کاٹ چکا خونی تو نیزے کو سنبھالا، نیزے پہ گیا بانوں کی آغوش کا پالا۔ اسی کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ سیریز کمپلیٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔